شادی کے بعد تو چھوڑو، رشتہ ہوا نہیں، فون بھیج دینا. کیوں؟ للی بات کرے گی. شرم نہیں آ رہی؟ اپنی بیٹیوں کو بے حیا بنا رہے ہو. حق بات. رشتہ ہوا ہے، نکاح نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نکاح سے پہلے جھگڑا ہو جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے دونوں فریقین کے درمیان نہ اتفاقی ہو جائے. اگر لڑکی لڑکے نے بات کر لی، ان کا دل ایک دوسرے سے مل گیا اور سمدھیوں میں جھگڑا ہو گیا، تو بتا تیری عزت بچے گی یا عزت رہ جائے گی؟ چلی جائے. بچ نہیں سکتی. کتنے کیس دیکھ لیے؟ حق بات. ایسے ہی ہوتا. کیس دیکھ لیے. جی جی. موبائل دے دیا پہلے ہی، کوئی بات ہو گئی سمدھی میں کہا شادی نہیں کرتے، تو پھر لڑکیوں لڑکوں نے کیا کہا؟ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ بھاگ گئے. جی. کتنی رہ گئی تیری؟ کچھ نہیں. خدا را پابندی لگاؤ. یہ دیکھنے میں کام چھوٹے ہیں لیکن رزلٹ بہت بڑا ہے اس کا. جی حق بات. نقصان بڑا ہے. تیرا شوہر ہے بات کرنا لیکن نکاح کے بعد. صحیح. 24 گھنٹے بات کرنا لیکن نکاح کے بعد. ابھی رشتہ ہوا کہ بیوی نہیں بنی ہے، بے شک. ابھی نسبت جڑی ہے. تجھ پہ اس کا حق نہیں ہے، اس پہ تیرا حق نہیں ہے. جی جی. اور اگر شادی کے بعد موبائل دے بھی دیا، غلطی ہو گئی، فون کر دیا، بھیا بھاگا چلا رہا بھائی گاڑی لے کے. وہ شرم کر یار، تو بہن کا گھر آباد کرنے آیا کہ برباد کرنے آیا؟ جی جی جی. ساری عورتیں سنیں، مرد مر تو سکتا ہے، اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتا. حق بات. یہ یاد رکھنا. طلاق بھی مرد کب دیتا؟ جب پریشان ہو جاتا. حق بات. خوشی میں کوئی طلاق نہیں دیتا. جی. جب یہ یہاں چڑھ کے بیٹھتی ہے اور جوئی سے زیادہ سخت کاٹتی ہے، تب مرد طلاق دیتا. جی جی. تو قدم بہتر کر. تو بیوی ہے، اگر تجھے شوہر نے ڈانٹ بھی دیا، تیرا حق تھا، ڈانٹ سن لیتی، مسکرا دیتی. شوہر ہی تو ہے تیرا، مجھے بتا اس کے سوا دنیا میں تجھے دیکھنے والا کون ہے؟ تیرا خیال رکھنے والا کون ہے؟ تو نے تو فلاں کا بیٹا سمجھ کے انکار کر دیا. نہیں مجھے تجھے پانی نہیں پلانا ہے. نادان کبھی غور سے اس کا چہرہ دیکھ. یہ تھک کے آتا ہے تیرے لیے، یہ گالیاں کھاتا ہے تیرے لیے. تو نے تو پٹے کی فرمائش کی تھی، محنتیں کر کے پسینہ بہایا. تیری خوشی کے لیے اس نے پیسہ کمایا، اس کے باوجود منہ بگاڑ کے دیکھ رہی ہے. اور تیرا رشتہ خدا نے تیرے شوہر سے کتنا پیارا بنایا تھا. حضور فرماتے ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو خدا ان دونوں کو جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرما دیا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. سبحان. بیٹی کو بھیجے تو یہ مت کہنا توپ تیار ہے. جی جی. طریقہ مصطفیٰ کا لے. بے شک. حضور نے بیٹی کو رخصت کیا. واہ واہ. سبحان. کائنات میں کوئی میرے حضور سے بڑی ذات ہو تو بتاؤ. جی. ہے کوئی؟ نہیں. سارے بولے ہیں کوئی؟ نہیں. میں جانتا ہوں میری باتیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن کل کہو گے کہ باتیں سچ کہہ کے گیا تھا. حق بات. حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے. نہ ہے نہ ہوگا. بے شک. بیٹی کو رخصت کرنے کی باری آئی، بیٹی رونے لگ گئی. حضور نے فرمایا میری فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ ام سلمہ کہنے لگی حضور آج فاطمہ کو خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آ گئی. بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی کا باپ کا گھر چھوڑنا. جی. اگر ماں نہ ہو تو بہت یاد آتی ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ تو زہرا روئی. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا خدیجہ کی یاد آئی ہے. میرے حضور آئے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے بیٹی میں ماں خدیجہ تو نہیں لا کے دے سکتا تمہاری، البتہ یاد رکھو جب تمہاری ماں کا وصال ہوا تھا تو تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے خدیجہ نے کہا تھا حضور میری بیٹی کو ماں کا پیار بھی آپ ہی کو دینا ہے، باپ کا پیار بھی آپ کو دینا ہے. اے خدیجہ پوری زندگی میں نے تجھے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی. حضور نے بیٹی کو سینے سے لگایا، عزت سے رخصت کیا. جب بیٹی جانے لگی کان میں کہتے ہیں اے بیٹی آج تک تیری ذمہ داری تو میرے ماتحت تھی، آج کے بعد تو علی کے ماتحت رہے گی. میری بیٹی کبھی اس حال میں میرے گھر میں قدم مت رکھ دینا کہ علی تجھ سے ناراض ہو، کبھی علی کو ناراض کر کے میرے گھر مت آ جانا. کیا حضور نہیں کہہ سکتے تھے اپنی بیٹی سے کہ بیٹی تکلیف ہو تو بتا دینا، علی میرا غلام ہے جیسا کہہ دوں گا ویسا کرے گا؟ لیکن نہ، خدا کی قسم شوہر دیکھو ولیوں کا سردار ہے، بیوی دیکھو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور باپ دیکھو سارے نبیوں کا سردار
کردار ہے لیکن کردار دیکھ پیارے کہتے ہیں بیٹی آج کے بعد یہ خیال رکھنا کبھی علی کا دل نہ ٹوٹنے پائے کبھی علی کو تکلیف نہ ہونے پائے خدا کی قسم پوری زندگی سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کی رضا کے سانچے میں ڈھال دی اللہ اکبر حضور نے بیٹی کو رخصت کیا تھا ایک جملہ اور کہا تھا فرمایا تھا فاطمہ جا تو رہی ہے کبھی علی سے اس کی حیثیت سے زیادہ سوال مت کر دینا میرے علی کے پاس دولت زیادہ نہیں ہے کبھی علی کی حیثیت سے زیادہ اپنی ضرورت کو ترجیح نہ دینا اللہ اکبر نکاح کے بعد 3 دن کے بعد حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ نظر ڈالی دیکھ کے کہتے ہیں فاطمہ چہرے پہ زردی کیسی ہے چہرہ پیلا کیوں پڑ گیا ہے کمزور کیوں ہو رہی ہو تب حضرت فاطمہ نے کہا تھا اے علی 3 دن ہو گئے ہیں میں نے تمہارے گھر آ کر کے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا ہے حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہا فاطمہ کیوں نہیں کھایا کہنے لگی میں نے تلاش کیا گھر میں مجھے روٹی نظر نہ آئی اس لیے میں نے کھائی نہیں اللہ اکبر حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ مانگ لیا ہوتا میرے نبی کی بیٹی کی آنکھ میں آنسو آ گئے رو کے کہنے لگی علی جب میں گھر سے چلی تھی میرے باپ نے کہا تھا فاطمہ کبھی علی کی طاقت سے زیادہ اس سے سوال مت کر دینا کہتے اے علی میں نے 3 دن کا فاقہ برداشت کر لیا یہ آسان تھا اگر تم سے سوال کر دیتی تو قیامت میں اپنے رب کو فاطمہ کون سا چہرہ دکھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت او یار یہ نبی کی بیٹی ہے بے شک بے شک اور تو اپنی بیٹی کو رخصت کرتا میاں بیوی یہ جھگڑے ہوتے ہی رہتے حق بات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہوتے ہیں تو جو لٹ لے کے داماد کے گھر پہنچ گیا کہ تیرا کبھی بیوی سے جھگڑا نہیں ہوا بہت ہوتا ہے ایسے جاہل بھائیوں کی وجہ سے بہنوں کو طلاق ہو جاتی ہے گھر برباد ہے بے شک ان کے گھر اجڑ جاتے کہتا میں دیکھ لوں گا تیری اوقات کیا ہے طلاق کے بعد تو بادشاہوں سے بھی بیٹیاں نہیں رکھی گئی تو رکھ لے گا نہیں اور بیٹیوں کبھی ماں باپ کے جھوٹے لفظوں میں مت آنا حق بات ہے اگر تمہارا شوہر کہتا ہے نا میں رکھ لوں گا تو غلط ہے یہ سوچ 3 دن تجھے مہمان سمجھ کے رکھا جائے گا اور پھر تیرا وہ حشر ہوگا کہ کتے کا حشر تجھ سے اچھا ہوگا تو باپ کے گھر موت مانگے گی لیکن موت نہیں آئے گی کبھی باپ کے کہنے میں آ کر کے شوہر کے خلاف کھڑی مت ہونا یہ بڑی بات کہنے لگا ہوں ایک دن حضور حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے سبحان اللہ سن رہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے حضور حضرت فاطمہ آئے کیا دیکھتے حضرت فاطمہ کا چہرہ اداس ہے حضور نے فرمایا فاطمہ کوئی بات ہے سننا اس بات کو فاطمہ کوئی بات ہے آنکھ میں آنسو آگے کہنے لگے جی آقا ابھی علی سے ذرا سی انبن ہو گئی وہ علی مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے حضور جائیے میرے علی کو منا کے لے آئیے کیا لہجے تھے ان کے یار جن کی پارسائی کا عالم یہ تھا کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ لہجے کتنے میٹھے حضور علی ناراض ہو گئے ہیں مہربانی کریں میرے علی کو منا کے لے آئے میرے حضور تو جانتے تھے تلاش کرنے کی ضرورت کیا تھی ڈھونڈے وہ جسے پتہ نہ ہو اور جس کے اپنے علم کا عالم یہ ہو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں نعرہ تکبیر ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ سبحان اللہ اور جو دلوں کے راز جانتا ہو اسے تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے حضور سیدھے نکلے مسجد میں آئے علی مٹی پہ لیٹے میرے حضور نے علی کا بازو پکڑا ہلایا علی اٹھو علی اٹھ گئے وہاں کچھ نہیں کہا ہاتھ پکڑا فاطمہ کی چوکھٹ پہ لائے حضرت علی کو کروٹ میں کھڑا کیا علی کو کروٹ میں کھڑا کیا بیٹی کو سامنے کھڑا کیا اور پھر حضور کے جملے سنو حضور کے جملے سنو اللہ اکبر میرے حضور کہتے فاطمہ یہ میرا علی ہے تیرا شوہر ہے تیرا شوہر ہے
کبھی آج کے بعد علی کا دل نہ دکھا دینا کہ اگر تم فاطمہ یہ سمجھتی ہو کہ علی کو ناراض کر کے میرے گھر آؤ گی تو بے شک تمہیں دروازہ کھلا ملے گا، میں تمہیں ایک وقت کی روٹی تو دے سکتا ہوں، لیکن اس حال میں اگر تمہارا انتقال ہو گیا کہ علی تم سے ناراض تھا تو یاد رکھنا تمہارا باپ تمہارے جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا کہا تھا، حضرت فاطمہ کی چیخ نکل جاتی ہے، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کو اپنی بغل میں لیا، علی کو سامنے کھڑا کر کے، اللہ اکبر، باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹی کا درد بیٹی کا درد ہوتا ہے۔ حضور نے حضرت فاطمہ کو سامنے کھڑا کیا تھا، پھر علی کو کروٹ سے ہٹایا، علی کو سامنے کھڑا کیا اور اس کے بعد کہا تھا علی تم جانتے ہو یہ میری فاطمہ ہے جو ماں کے پیار کے بغیر پلی ہے، پوری زندگی اس نے ماں کا پیار نہیں دیکھا، جو بھی پرورش کی ہے اے علی میں نے پرورش کی ہے، اگر میری فاطمہ سے خطا ہو جایا کرے تو اسے معاف کر دیا کرو، اس کا دل نہ دکھایا کرو۔ اے علی اگر فاطمہ کا دل ٹوٹتا ہے تو میرا بھی دل ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور کی زبان سے جملے نکل رہے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ زمین پھٹ جائے، علی اس کے اندر چلا جائے۔ کہتے حد ہو گئی جب آقا نے اتنا کہا تھا اے علی اگر میری فاطمہ سے کوئی خطا ہو جائے اپنی بیوی نہ سمجھ کے کم سے کم محمد کی بیٹی سمجھ کے معاف کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ میرے حضور نے علی کے باپ کا بھی کردار ادا کیا، فاطمہ کے باپ کا بھی کردار ادا کیا، اور تمہیں خدا کا واسطہ بیٹیوں کو یہ نہ پڑھا کہ تجھے سسرال جا کے شکایت کرنی ہے، بلکہ کہو بیٹی پہلے لوگ اچھے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ تو شادی کا جوڑا پہن کے جا رہی ہے لیکن کفن پہن کے گھر سے نکل رہا ہے، اور وہ ایسی بیٹیاں ہوتی تھی جو باپ کی لاج رکھا کرتی تھی۔ خدا را غوث کی محفل میں آئے ہو، مقدر کے دھنی ہو، نکاح جب بھی کرو نیک لڑکیوں سے نکاح کرو، بولو انشاءاللہ۔ دیکھو جن کے ہو گئے وہی بول رہے ہیں انشاءاللہ، کوئی بات نہیں دوسرا نہیں کرنا، مگر پہلے